السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی شخص کی ایک رکعت یا 2 رکعت یا عید الفطر کی جو 6 زائد تکبیرات ہیں وہ چھوٹ جائیں تو اس کو کس طریقے سے مکمل کریں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی شخص امام کو ابتدا کی پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیرات ہونے کے بعد پاتا ہے، شامل ہوتا ہے نماز میں، امام کو ملتا ہے، اگر امام قرات کر رہے ہوں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں تو جو شامل ہونے والا شخص ہے وہ ابتداً تکبیر تحریمہ کہے گا اور اس کے بعد 3 زائد تکبیرات کہے گا اور امام کی قرات سنے گا۔ اور اگر کوئی شخص امام کو رکوع کی حالت میں پاتا ہے تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اگر اس بات کا اطمینان ہے کہ امام ابھی رکوع میں رہیں گے تو 3 زائد تکبیرات کھڑے ہو کر کہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، پھر رکوع میں شامل ہو۔ اگر خدشہ ہے اس بات کا کہ امام صاحب فوراً رکوع سے اٹھ جائیں گے تو اس صورت میں رکوع میں چلے جائیں اور 3 زائد تکبیرات رکوع کی حالت میں کہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس شخص کی صورت ہوئی جس نے 3 زائد تکبیرات کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد امام کو آ کر کے رکوع تک شامل ہو گیا۔ اب اگر کسی شخص نے پوری مکمل 1 رکعت ہی کو چھوڑ دیا تو وہ نماز کو کیسے مکمل کرے گا؟ تو اس کو بھی ذہن میں رکھے۔ اگر کوئی شخص 1 رکعت کو چھوڑ دیتا ہے، دوسری رکعت میں آ کر کے امام کو ملتا ہے، دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، تو اس صورت میں پہلی جو رکعت چھوٹی ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوگا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ضم کرے گا، دوسری صورت ملائے گا، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہے گا، رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے گا، اس طریقے سے نماز کو مکمل کرے گا۔ اگر کوئی شخص مکمل 1 رکعت کو اگر چھوڑا ہے تو اس طریقے سے نماز کو مکمل کرے گا۔ اور اگر کسی نے دوسری رکعت کی تکبیرات کو، پہلی رکعت بھی چھوڑ دیا اور دوسری رکعت کی تکبیرات بھی چھوڑ دیا اور رکوع کی حالت میں آ کر کے امام کو پاتا ہے، تو ایسا شخص بھی رکوع میں، چونکہ دوسری رکعت میں جو زائد تکبیرات ہیں وہ رکوع سے قبل ہیں، رکوع سے پہلے کی ہیں، اس کے بعد فوراً امام صاحب رکوع میں جائیں گے، تو اس لیے اگر تکبیرات چھوٹ گئی ہیں، اتنا اطمینان ہے کہ امام صاحب ابھی رکوع سے نہیں اٹھتے ہیں تو فوراً 3 زائد تکبیرات کہیں۔ اور اگر خدشہ ہے کہ امام رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے یعنی اٹھ جائیں گے تو اس لیے جو ہے فوراً رکوع میں جائیں اور رکوع میں جا کر کے تکبیرات کہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس شخص کا مسئلہ ہو گیا جس نے 1 رکعت بھی چھوڑی اور دوسری رکعت کی تکبیرات بھی چھوڑ دی۔ اب تیسرا مسئلہ اس شخص کا ہے جس نے دونوں رکعتیں امام کے ساتھ نہیں پائی اور قاعدہ آخرہ میں آ کر کے مل گیا یا رکوع کے بعد آ کر کے مل گیا امام صاحب سے، تو وہ شخص مکمل اسی طریقے کے ساتھ جو عید کی نماز کا عموماً طریقہ ہے، اور الحمدللہ اس سے پہلے ویڈیو میں بھی واضح طور پر عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور اس کی نیت واضح کر دی گئی، بیان کر دی گئی ہے، اس کو دیکھ لیں تو اسی کے اعتبار سے، یعنی پہلے ثنا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سورہ ضم، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 زائد تکبیرات کہیں گے، پھر سورہ فاتحہ سورہ ضم ہوگی، پھر رکوع سجدہ وغیرہ ہوگا، پہلی رکعت اس طریقے سے مکمل ہوگی، پھر دوسری جو رکعت ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ ضم، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات، رکوع میں جائیں گے، یعنی اپنے طور پر جو عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے اس اعتبار سے نماز کو مکمل کرے گا۔ وہ شخص جو 2 رکعتوں کو مکمل چھوڑتا ہے اور قاعدہ آخرہ میں آ کر کے امام کو ملتا ہے تو ایسا شخص 2 رکعتوں کو عید الفطر کی نماز کے طور طریقے کے مطابق مکمل کرے گا۔